جگو بہت غریب آدمی تھا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ سارا دن کام کی تلاش میں جگہ جگہ بھٹکتا رہتا مگر اسے کہیں بھی کام نہ ملتا۔ بیگم، میں نے بہت کوشش کی ہے، ہر دروازے پر گیا، مجھے کوئی بھی کام دینے کو تیار نہیں۔ نوبت ہاتھ جوڑنے تک آئی، وہ بھی کیا مگر سبھی نے کام دینے سے انکار کر دیا۔ اب بیگم تم ہی بتاؤ میں کیا کروں جس سے میں اپنے بچوں کا پیٹ پال سکوں۔ جگو، میں تمہیں کیا بتاؤں، حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں، کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا، کوشش کرتے رہو، کہیں نہ کہیں سے راستہ ضرور ملے گا، تم بچوں کے پاس بیٹھو، میں آتی ہوں۔ جگو کی بیگم جگو کے بھائی کے گھر جاتی ہے اور کھانے کو مانگتی ہے۔ بہنا، مجھے کچھ آج کھانے کو دے دو، میرے بچے بہت بھوکے ہیں۔ میں تمہیں روز روز کھانا نہیں دے سکتی، میرے پاس کل کے چاول پڑے ہیں، اگر لے جانے ہیں تو لے جاؤ، آج کے بعد میرے گھر کھانا مانگنے مت آنا۔ جگو کی بیگم باسی چاول لے کر اپنے گھر آتی ہے اور بچوں کو باسی چاول دے دیتی ہے اور تھوڑے سے بچا کر جگو کو دے دیتی ہے۔ یہ لو، تھوڑے سے چاول کھا لو۔ جگو نے چاول کھانے سے انکار کیا تو بیوی بولی، بھوکا رہنے سے کچھ نہیں ہوگا، ساری رات تم بھوکا رہ کر نہیں گزار پاؤ گے۔ اگلے دن جگو مایوس ہو کر جنگل کی طرف چلا گیا۔ اسے جنگل میں ایک بڑا برگد کا درخت نظر آیا۔ جگو درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گیا۔ اے اوپر والے، میری ہی قسمت میں روٹی نہیں، اتنا کہا ہی تھا کہ رنگ برنگی کرنوں سے ایک بابا جی نمودار ہوئے۔ بیٹا، قسمت کو مت کوسو، قسمت کا لکھا ضرور مل کر رہتا ہے، اس میں دیر ہو سکتی ہے مگر مل کر رہتا ہے۔ بابا جی، عمر گزر گئی ہے، اگر میری قسمت میں لکھا ہوتا تو ابھی تک مل گیا ہوتا۔ بیٹا، میں نہیں مانتا، تم کوشش کرو، ہمت مت ہارو۔ بابا جی نے جگو کو ایک تھیلی دی۔ بیٹا، یہ تھیلی اپنی بیوی کو جا کر دینا اور اسے کہنا اس کو پیار سے پکائے اور خود نہ کھائے، بار بچوں کو اور غریبوں میں تقسیم کر دے، اور جو چاول بچ جائیں اس پر ڈھکن لگا دینا، تھوڑی دیر بعد کھولنا، اس میں جو کھانا ہو وہ خود کھانا اور بچوں کو کھلانا۔ بابا جی سے تھیلی لے کر جگو اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر پہنچ کر جگو نے سارا ماجرا اپنی بیوی کو بتایا۔ جگو کی بیوی نے بابا جی کی باتوں پر عمل کیا، جیسے بابا جی نے بتایا تھا۔ اس نے ہانڈی میں چاول پکائے۔ جب ہانڈی کا ڈھکن کھولا تو کیا دیکھتی ہے کہ ہانڈی میں کمال کی بریانی پکی ہوئی ہے۔ جگو کی بیوی نے ہانڈی سے سارے چاول نکال لیے اور گاؤں کے بچوں میں تقسیم کر دیے اور پھر ہانڈیا کو ڈھکن دے کر بند کر دیا۔ اچانک سے ہانڈی سے دھواں نکلنے لگا۔ جگو کی بیوی نے پھر ہانڈیا کا ڈھکن اٹھایا تو ہانڈیا بریانی سے بھری ہوئی تھی۔ بریانی اتنی مزیدار تھی کہ اس کی خوشبو گاؤں والے جگو کے گھر پہنچ گئے۔ جگو میاں، باہر آؤ، تمہارے گھر سے بریانی کی خوشبو ہمیں تمہارے گھر تک لے آئی ہے، اگر گھر میں بریانی پکی ہے تو تھوڑی بہت ہمیں بھی کھلاؤ۔ جگو گھر سے باہر آتا ہے۔ جی بھائی۔ جگو میاں، ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی، تم کام کاج بھی نہیں کرتے اور نہ ہی تمہیں کوئی کام دینے کو تیار تھا، تو اس بریانی کا کیا ماجرا ہے؟ جگو نے بتایا کہ اوپر والے نے میری قسمت کا دیا ہے
जो मैं खा रहा हूँ। जग्गू भैया, तुम्हारे दिन फिर गए हैं। हम लोग तुम्हें अच्छा नहीं समझते थे, हमें माफ़ कर दें। जग्गू ने सबको अपने घर में बैठाकर उन्हें बिरयानी खिलाई। सब ने पेट भरकर बिरयानी खाई। जग्गू गांव में हर रोज़ आने जाने वालों को बिरयानी खिलाता और ऊपर वाले का शुक्र अदा करता। दोस्तों, किस्मत का लिखा कोई नहीं टाल सकता, जो होगा वो होकर रहेगा।